کیسے سرائے میر، سرائے رانی، رانی کی سرائے ہے نا، تو سرائے جی آ جائے گا. سرائے اسی لیے تو ہوتی تھی. پھر بھی تیزی سے دیکھ لیں کہ یکرہ الجلوس فی الشوارع والمشارع ومواضع اللان، مکروہ ہے بیت الخلاء کے لیے بیٹھنا سڑک پر، گھاٹ پر، کسی کے مواضع اللان یعنی کسی دکان یا کسی گھر کے دروازے کے سامنے، پھلدار و تحت الاشجار المثمرہ، پھلدار درخت کے نیچے، وفوق النزال یعنی قافلے کی اترنے کی جگہیں، یعنی سرائے، و استقبال الشمس والقمر یا اس طرح سے بیٹھنا کہ سورج یا چاند سامنے ہو، والبول فی الارض الصلبہ، سخت زمین پر پیشاب کرنا مکروہ ہے، مواطن الحمام، کیڑے مکوڑوں کی بلوں میں یا ان کے رہنے کی جگہ پر پیشاب کرنا مکروہ ہے، وفی الماء، اور اسی طرح پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، و استقبال الریح بہ، اور اسی طرح ہوا کے مقابلے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، والاکل والشرب والسواک والکلام، اسی طرح کھانا، والشرب پینا، والسواک مسواک، والکلام بات چیت، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، الا بذکر اللہ تعالی او للضرورہ، سوائے اس کے کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ ذکر الہی ہو یا کسی مجبوری کے تحت گفتگو کر رہے ہوں تو مکروہ نہیں ہوگا. والاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، وبالیساری وفیہا خاتم علیہ اسم اللہ تعالی، اور اسی طرح بائیں سے بھی مکروہ ہو جائے گا استنجا کرنا جب اس میں کوئی ایسی انگوٹھی ہو، خاتم یعنی انگوٹھی، کہ جس پر اللہ کا نام ہو، او انبیائہ علیہم السلام، یا کسی نبی کا نام ہو، او احد الائمۃ علیہم السلام، یا کسی ایک امام کا نام ہو. کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِنْجَاءُ، واجب ہے اس پر استنجا کرنا. استنجا کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ غَسْلُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَعَهُ، یعنی مع البول خاصتاً، کہ جب انسان پیشاب کرے تو پیشاب کے مقام کو دھلنا، ٹھیک ہے، خاصتاً اس لیے کہا ہے کہ پخانے کے مقام کو دھلنا واجب نہیں ہے، پخانے کو دھلنے کو کسی کنڈیشن میں واجب ہے، تو کہا پیشاب کے مقام کو دھلنا جب انسان پیشاب کرے. وغسل مخرج الغائط مع التعدی، اور لیٹرین کے مقام کو بھی دھلنا ہوگا جب تعدی اپنی جگہ سے وہ پھیل جائے. وبدونہ یعنی بدون التعدی یجزی ثلاثۃ احجار طاہرۃ، کافی ہے 3 پاکیزہ پتھر، او ثلاث خرقین، یا 3 کپڑے. حاشیے میں یہاں دیا ہوا تھا کہ اگر 3 پتھر اور 3 کپڑے سے پاک نہیں ہو رہا ہے، صاف نہیں ہو رہا ہے، 3 اب حکم واجب ہے، اتنے میں طہارت کا حکم تو لگ جائے گا، لیکن نجاست لگی ہوئی ہے تو 3 سے زیادہ بھی حرج کرنا، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آتے ہیں الفصل الثالث. الفصل الثالث، تیسری فصل، فی کیفیتہ، یعنی فی کیفیت الوضوء، فی کیفیتہ یعنی کیفیت الوضوء، وضو کی کیفیت. ویجب فیہ 7 اشیاء، اور واجب ہے اس میں 7 چیزیں. ویجب فیہ 7 اشیاء، فیہ یعنی فی الوضوء، واجب ہے وضو میں 7 اشیاء، 7 چیزیں. پہلی کیا ہے؟ النیت، نیت. نیت کب کی جائے گی؟ اس کا مقام کیا ہے؟ کہا مقارنتاً لغسل الوجہ، ملی ہوئی ہو چہرے کو دھلنے سے، مقارنتاً ملی ہوئی ہو لغسل الوجہ، چہرے کو دھلنے سے، یعنی جب چہرہ جو واجب ہے جب اس کو ہم دھل رہے ہیں تو آخری وقت وہ ہے کہ تب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم کس لیے، کس وجہ سے دھل رہے ہیں. آیا وضو کے لیے، نماز کے لیے، کس لیے ہم دھل رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم چہرے کے گرد ہٹانے کے لیے دھل رہے ہیں. تو یہ نیت
کہا کب؟ مقارنتاً لغسل الوجہ، ادھر ہم چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، یہ میں دکھ رہا ہوں کہ نہیں دکھ رہا ہوں؟ جی جی ہاں، تو جب ہم چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں تو اس وقت ہماری نیت ہونی چاہیے، چونکہ چہرہ دھلنا کیا ہے؟ پہلا واجب ہے۔ او لغسل الیدین المستحب، ورنہ اور ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب مستحب ہم ہاتھ دھلتے ہیں، جب ہم مستحب ہاتھ دھل رہے ہیں تو اس وقت ہاتھ دھلتے وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نیت کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم مستحب ہاتھ دھل لیں، پہلے ہم مستحب ہاتھ دھل لیں، اس کے بعد کلی کریں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، پھر جب چہرے کو ہم دھلیں تب ہم نیت کریں، اگر اس وقت نہیں کی تو۔ وَإِسْتِدَامَتُهَا یعنی استدامت النیہ، استدامتها یعنی استدامت النیہ، نیت کا باقی رہنا۔ کیسے باقی رہنا؟ حکمن، ٹھیک ہے، حکمن، حکمن سے کیا مراد ہے آپ جان لیں۔ حکمن سے مراد ہے کہ دیکھیے کہ آپ نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد کس وجہ سے آپ نیت کر رہے ہیں، کس وجہ سے وضو کر رہے ہیں، یہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے، لیکن نیت کا حکم باقی رہنا چاہیے۔ کیا ہر وقت نیت ذہن میں رہ سکتی ہے؟ حقیقتاً نیت ذہن میں رہ سکتی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ نہیں جناب، ہر وقت نہیں رہ سکتی۔ ہم چہرہ دھل رہے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، پیر کا مسح کر رہے ہیں، حقیقتاً نیت ہر وقت جاری رہے نہیں ہو سکتی، لیکن حکمی طور پر جاری رہنا چاہیے۔ حکمی طور پر کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیت آخر وضو تک منقطع نہ ہو۔ جس نیت سے میں نے وضو شروع کیا تھا وہ نیت آخر وضو تک رہنی چاہیے، یعنی نیت ہماری چینج نہ ہو، نیت کسی اور طرف نہ جائے، ٹھیک ہے۔ حکمی طور پر نیت باقی رہے، حقیقی طور پر نیت باقی رہ بھی نہیں سکتی ہے، ورنہ آپ کو جو ہے ہر وقت نیت کی تجدید کرنی ہوگی، حقیقتاً کہیں گے تو ہر وقت نیت کی تجدید کرنی ہوگی، تو اس لیے حکمن کہا۔ حکمن یعنی ایک مرتبہ آپ نے نیت کی، بس وہ نیت آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ یہ کس لیے وضو کر رہے ہیں، حتیٰ یفرغا، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہوئی نیت کی۔ دوسرا واجب ہے غسل الوجہ، چہرے کا دھلنا۔ کہاں سے دھلیں گے؟ من قصاص شعر الراس، بال کے، سر کے بال کے اگنے کی جگہ سے، یہ قصاص یہ جگہ سے، سر کے بال کے اگنے کی جگہ سے، الی محاذر شعر الذقن طولا، حدر کہتے ہیں نچلے حصے کو، محاذری شعر الذقن، ذقن کہتے ہیں یہ ٹھڈی جو دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو نچلا حصہ ہے، جو اس کے بال ہیں یہاں تک۔ اگر کسی کی داڑھی لمبی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے بس کہ اندر تک پانی وہ پہنچا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا کیسے ہے؟ طولن ہے۔ 3 نمبر پہ آئیے محاذر کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ من الانحدار، وہی بات ہے انحدار، انحدار کس کو کہتے ہیں؟ نچلے حصے کو۔ تو جو چہرہ جب ہم دھل رہے ہوں، ٹھیک ہے، اچھا یہاں انحدار دیا ہے جو میرے پاس ہے، وہاں محاذی شعر الذقن دیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو جو ہمارا یہ ٹھڈی کا قصاص شعر سے لے کے محاذر، یہ جو نچلا حصہ ہے یہاں تک ہم اس کو دھلیں گے۔ قصاص یعنی قصاص بال کے اگنے کی جگہ، یہ اس کو قصاص کہیں گے۔ شعر الراس سر کے بال، اور شعر الذقن جو نچلا یہ حصہ ہے، ظاہر ہے اسی طرح کریں گے ہم، جیسے ہم نے یہ پانی لیا، ہم نے یہاں ڈالا، اور یہ ہمارا واجب ہے۔ شعر راس الی محاذر، محاذیر شعر الذقن، ذقن یعنی ٹھڈی، شعر یعنی ٹھڈی کے بال کے نچلا حصہ، محاذر یعنی ٹھڈی، ہاں محاذر نہیں، ذقن یعنی ٹھڈی، محاذر مطلب نیچے کا۔
دار نیچے کا حصہ ڈھلان، اسی کو کہتے ہیں انحدر ینحدر انحدارن. یعنی اس کا پورا ترجمہ تو یہی ہوگا نا جناب کہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھڈی تک. ٹھڈی کے بالوں کا نچلا حصہ ٹھڈی کے بالوں کا نچلا. لمبائی میں. وَمَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْإِبْهَامُ وَالْوُسْطَى، ٹھیک ہے، اور جو شامل ہو علیہ الابہام والوسطی. یہ دیکھیں، یہ خنصر، یہ خنصر، یہ بنصر، یہ وسطی سبابہ، اور یہ ابہام. کانی والی خنصر، یہ بنصر، یہ وسطی، یہ سبابہ، یہ ابہام. تو جو ہمارے یہ بیچ والی انگلی سبابہ، ٹھیک ہے، اور انگوٹھا، اس میں جو شامل ہو جائے، جتنا حصہ آ رہا اتنا چوڑائی میں واجب ہے. تو لمبائی میں قصاص شعر راس سے محاذر شعر الذقن تک، یعنی بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے داڑھی کے بال کا نچلا حصہ لمبائی میں. وَمَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْإِبْهَامُ وَالْوُسْطَى، اور چوڑائی میں جتنا حصہ انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان آ جائے. درمیانی جو ہماری انگلی ہے اس کے درمیان جتنا حصہ آئے گا اتنا دھلنا واجب ہے. مقدمہ علمیہ کے لیے، یعنی اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ جتنا واجب تھا وہ پورا ہو گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہلکا ہاتھ انسان کیا کرے، ایسے پھیر دے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ جو واجب تھا وہ بھی ادا ہو گیا ہے، کوئی اس میں چھوٹا نہیں ہے. پھر دیکھیے غسل الیدین. غسل الیدین من المرفقین الی اطراف الاصابع. من المرفقین، مرفق کہتے ہیں ان کوہنیوں کو. من المرفقین، کوہنیوں سے لے کر الی اطراف الاصابع، اطراف کہتے ہیں کنارے کو، الی اطراف الاصابع یعنی انگلیوں کے کنارے تک. ولو عکسا، اگر اس کا الٹا کر دے انسان کہ انگلیوں، اصابع یعنی اصابع اصبع کی جمع ہے، انگلیاں. ولو عکسا لم یجوز، اگر اس کا عکس کر دے یعنی انگلیوں کے سرے سے کوہنی تک لے جائے، لم یجوز کافی نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. اب اس میں بھی کیا کریں گے، مقدمہ علمیہ کے لیے کوہنی سے تھوڑا اوپر کا حصہ بھی لے لیں گے تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ ہماری کوہنی دھل گئی ہے. وَمَسْحُ بُشْرَةِ مَقْدَمِ الرَّأْسِ أَوْ شَعْرِهِ، اور کیا واجب ہے، مسح کرنا. بشرا کہتے ہیں کھال کو، بشرا یعنی کھال. مقدم الراس، سر کے اگلے حصے کا. او شعرہ، یا سر کے اگلے حصے کے بال پر. مسح بشرۃ مقدم الراس، مسح کرنا سر کے اگلے حصے کا. مقدم یعنی اگلا، سر کے 4 حصے کر دیجئے، ایک یہ حصہ یہ ہے، ایک ادھر کا، ایک ادھر کا، اور ایک پیچھے کا، 4 حصے ہیں. تو مقدم راس جو یہ ہے اس حصے پہ مسح کرنا. یا بالوں پر کرنا، بالوں پر بالبلل، بلل کہتے ہیں تری کو. من غیر استئناف، بنا نئے سرے سے لیے ہوئے. استئناف نئے سرے سے کسی کام کو کرنا. من غیر استئناف ماء جدید، بنا نیا پانی لیے ہوئے. استئناف یعنی نئے سرے سے کوئی عمل انجام دینا. من غیر استئناف، بنا نیا، بنا کچھ لیے ہوئے. ماء جدید یعنی نیا پانی، یعنی بنا نیا پانی لیے ہوئے. جو پانی ہمارا وضو میں ہاتھوں میں تری باقی تھی ہمیں اسی سے مسح کرنا ہے. بے اقل، کتنا کرنا ہے، بے اقل ما یقع علیہ اسم الماس، اتنا مسح کرے گا کہ جس پر مسح کا عنوان صادق آ جائے کہ ہاں صرف
صرف ہاتھوں کو رکھ کے ہٹا نہ لے، بلکہ ہاتھ اتنا کھینچے کہ جس سے یہ صادق آ جائے کہ اس نے مسح کیا ہے۔ یہ تو ہاتھ رکھ کے ہٹا سکتے ہیں، مسا صحیح ہے نا جناب؟ ہاتھ رکھ کے ہٹانا کتنا رکھیں گے؟ ایک انگلی چاہے 3 انگلی؟ 4 انگلی سر، 4 انگلی ایک انگلی چاہے 3 انگلی جناب، ایک انگلی لمبائی جو ہونی چاہیے کم سے کم اتنی جو آپ کو ہاں کھینچنا ہے، سمجھ وہ رہے جو ہیں نا؟ ابھی آپ ایسے سر پہ رکھے تھے، یہ ایک انگلی ہوئی، ہاں ہاں ہو جائے گا، یہ ایک انگلی، ہو یہ جائے ایک گا، انگلی۔ ہو جائے گا۔ ہاں۔ بس اب وہی کہہ رہا ہے نا، اتنا آپ کو کرنا ہے کہ بس اس پہ مسح کا عنوان صادق آ جائے۔ وَمَسْحُ بُشْرَةِ الرِّجْلَيْن، ٹھیک ہے، دونوں پیروں کی کھال کا مسح کرنا، بشرا یعنی کھال۔ کہاں سے کریں گے؟ من رؤوس الاصابع، انگلیوں کے سرے سے، الی الکعبین، گٹے تک۔ کعبین کہتے ہیں یہ والا جو حصہ دکھ رہا ہے، یہ پیر دکھا میرا، ایسے دکھاؤں کیسے دکھاؤں پتہ ہی نہیں چل رہا، آگے کا حصہ دکھ رہا نہیں دکھا پا رہا ہوں، ٹیڑھا میڑھا ہونا پڑے گا۔ دیکھیے بہرحال جو یہ دونوں ہمارے گھٹنے ارے پیر کو اور جو جوڑ رہا ہے حصہ نا، وہاں تک، وہ جو اونچا والا حصہ ہے وہاں تک لے کے آئیں گے۔ ہاں کیا بولیں گے اسے؟ ٹخنے تک۔ ہاں ٹخنے تک کریے، چلیے۔ کہہ رہے من رؤوس الاصابع الی الکعبین، انگلیوں کے سرے سے ٹخنے تک، ویجوز منکوسان، اور پیر کے مسح میں اس کا عکس جائز ہے، یعنی عکس کس طرح سے کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف لے جائیں۔ وَالتَّرْتِيبُ عَلَى مَا قُلْنَا، اور کیا واجب ہے؟ ترتیب واجب ہے۔ کیسی ترتیب ہے؟ کس طرح سے انجام دینا ہے؟ کہ عَلَى مَا قُلْنَا، اسی طرح جیسا ہم نے کہا ہے اسی طرح انجام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب والموالات، جلدی کر دیجیے ترجمہ، ہیں ایک مرتبہ جلدی ترجمہ کر دیجیے۔ موالات بھی پڑھ لیں پھر مستحب چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ والموالات وہی مطابعۃ الافعال، اور موالات کہتے ہیں افعال کا ایک کے بعد ایک انجام دینا، مطابعۃ الافعال بعضها لبعض من غیر تاخیر، یعنی افعال وضو کا ایک کے بعد ایک انجام دینا بنا تاخیر کے۔ وہی مطابعۃ الافعال، افعال کی اتباع کرنا، بعضها لبعض، بعض کی بعض سے، من غیر تاخیر، بنا دیر کیے ہوئے، ایک سے فارغ ہوا دوسرے پہ، دوسرے سے فارغ ہوا تیسرے پہ۔ پھر سے دیکھ لیں عبارت کو کہ الفصل الثالث فی کیفیت الوضوء ویجب فیہ 7 اشیاء، واجب ہے وضو میں 7 چیزیں۔ پہلی ہے نیت، مقارنتاً لغسل الوجہ او لغسل الیدین المستحب، جو ہونی چاہیے کہ جب ہم چہرہ دھلیں تب ہونی چاہیے، یا جب مستحب ہاتھوں کو دھل رہا انسان تب ہونی چاہیے۔ وَإِسْتِدَامَتُهَا حُکْمًا حَتَّى يَفْرِغَا، اور نیت باقی رہنی چاہیے، اس کا حکم باقی رہنا چاہیے یہاں تک کہ انسان وضو سے فارغ ہو جائے۔ دوسرا واجب ہے غسل الوجہ، چہرے کا دھلنا، من قصاص شعر الراس الى محادر شعر الذقن طولا، کہ سر کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے بال کے نچلے حصے تک لمبائی میں، وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْإِبْهَامُ وَالْوُسْطَىٰ، اور چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے بیچ میں جتنا حصہ آ جائے، جتنا حصہ شامل ہو۔ وغسل الیدین، اور ہاتھوں کا دھلنا، من المرفقین الی اطراف الاصابع، دونوں کوہنیوں سے، الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے کنارے تک۔ ولو عکس لم یجز، لیکن اگر اس کا عکس کیا تو جائز نہیں ہے۔
ومسح بشرت مقدم الرأس، اور مسح کرنا سر کے اگلے حصے کا، او شعرہی، اگر بال لمبے نہیں ہیں تو کس پر؟ بال پر بھی صحیح ہے۔ کس سے کریں گے؟ بالبللی من غیر استئناف ماء جدید، اس طری سے کریں گے بنا لیے ہوئے نیا پانی، بأقل ما یقع علیہ اسم المسح، اس طرح سے کریں گے کہ جس پہ مسح کرنا صادق آ جائے۔ ومسح بشرت الرجلین، اسی طرح دونوں پیروں کی کھال کا مسح کرنا واجب ہے، من رؤوس الاصابع الی الکعبین، انگلیوں کے سرے سے ٹخنے تک، ویجوز منکوسا، اور پیر کے مسے کو الٹا کرنا جائز ہے کہ آپ ٹخنے سے انگلیوں کے سرے تک جائیں۔ والترتیب علی ما قلناہ، اور ترتیب وہی ہے جیسا ہم نے کہا ہے، یعنی پہلے نیت، پھر چہرے کا دھلنا، پھر دونوں ہاتھوں کا دھلنا، پھر سر کا مسح اور پیر کا مسح۔ کہہ رہے ہیں والموالات وہی مطابعۃ الافعال، افعال کا انجام دینا، بعضها لبعض، ایک دوسرے کا، من غیر تاخیرین، بنا تاخیر کے۔ والحمد للہ رب العالمین۔